اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ میں مرکبات اور اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ اسم معرفہ کی اقسام ہمارے پاس معرف باللام، اسم اشارہ، ضمیر، مصدر، منادہ، اسم علم اور مضاف، اور یہ ہمارے پاس مرکبات ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جملہ اسمیہ میں مرکبات اور اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ جملہ اسمیہ کے ہمارے پاس دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتی ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے۔ پہچان کیا بتائی تھی؟ مبتدا بھی فاعلی حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ مبتدا ہمارے پاس معرفہ ہوتی ہے اور خبر ہمارے پاس نکرہ ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جملہ اسمیہ کو تاکید میں لانا، یعنی جملہ اسمیہ میں تبدیلیاں، جملہ اسمیہ کے استثناءات۔ جملہ اسمیہ کو ہم کس طرح قرآن مجید سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو تاکید میں لانا، ایمفیسس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ جب ہم بات پر زور دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم جب بات پر زور دیتے ہیں تو اسے ہم تاکید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاکیدی الفاظ جو جملہ اسمیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس ان، انا، کأنا، لیتا، لعل، لیکن۔ آپ کتاب میں جب دیکھیں گے تو ان ساروں کے معنی لکھے ہیں، انا بے شک، انا یہ کہ، کأنا گویا کہ، لیتا کافی، لعل شاید کہ، لیکن لیکن۔ یہ ہمارے پاس 6 ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے جملہ اسمیہ کو تاکید میں لاتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ سے کے ابتدا میں لگتے ہیں اور جملہ اسمیہ کو میں بطور مبتدا استعمال ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مثال کے طور پر ہم ایک مثال لیتے ہیں، الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے۔ الولد فاعلی حالت، قائم فاعلی حالت، الولد معرفہ، قائم نکرہ۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس جملہ اسمیہ کو جب ہم تاکید میں لاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ان الولد قائم۔ ان جب آتا ہے تو یہ ولدہ پہ کو فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الولد قائم تھا، یہاں پہ ان الولد قائم۔ جیسے ہم نے منادہ میں پڑھا تھا کہ جب ہم کسی مرکب کے شروع میں منادہ لگا لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں چلا جاتا ہے۔ ابھی ان الولد قائم، بے شک لڑکا کھڑا ہے، لیکن یہاں پہ ولدہ ہے، لڑکا، اس پہ زور دیا گیا ہے، اس پہ پورے یقین اور پختگی کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان اللہ علیم، بے شک اللہ۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان استعمال کیا ہے جملہ اسمیہ کو پر زور دینے کے لیے۔ جو ہمارے پاس اسم ہوتا ہے اس پر زور دی جاتی ہے۔ ابھی ان الولد قائم میں ہمارے پاس جو ولدہ ہے، ان ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف تاکید، مشبہ بالفعل ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مشبہ بالفعل ہے۔ مشبہ بالفعل کا مطلب ہوتا ہے فعل کے ساتھ مشابہت رکھنا، ریزمبلنس ٹو دا ورب، ورب کے ساتھ ریزمبلنس، مشابہت رکھنے کو ایک جیسا، مشابہت کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسا دکھائی دینا۔ ان الولد قائم، یہ ولدہ ہمارے پاس یہ کون سی حالت ہے؟ جیسے یہاں پہ فعل، یہ فعل کی گردان ہے، تو ولدہ ہمارے پاس فاعل کی طرح دکھائی دیتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مشبہ بالفعل ہے، فعل کے ساتھ مشابہت رکھنے والا، لیکن یہ فعل نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ناؤن ہے، اسم ہے۔ ان الولد قائم، بے شک لڑکا کھڑا ہے۔ یہاں پہ بھی لڑکا کھڑا ہے، یہاں بھی لڑکا کھڑا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ لڑکا کھڑا ہے، اس لڑکے کے کھڑے ہونے پر زور دیا گیا ہے، بے شک لڑکا کھڑا ہے۔ جیسے انگریزی میں ہم بولتے ہیں آئی شیل کم، میں آؤں گا، آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آئی ول کم ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا، پختگی کے ساتھ بولنے سے۔ تو یہاں پہ ان الولد قائم، بے شک لڑکا کھڑا ہے کام کرنے کے لیے۔ لڑکا ہمارے پاس کون سی حالت میں ہو گیا؟ مفعولی حالت میں، کام پھر بھی لڑکا کرے گا۔ جب لڑکا کام کرے گا پھر بھی الولد قائم ہوگا، کام کرنے والا فاعل پھر بھی لڑکا ہوگا، لیکن جب اس کے ساتھ ان نہ لگے گا تو یہ مفعولی حالت میں چلا جائے گا۔ اور یہ ہمارے پاس ہے جملہ اسمیہ کو تاکید میں لانا، یعنی جملہ اسمیہ میں کسی بات پر زور دینا۔ سمجھ آئی اس کی؟ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانا، نیگیٹو بنانا۔ جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانے کے لیے
हम दो हरूफ का इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास माँ और एक हमारे पास लैसा। माँ और लैसा जब किसी मुरक्कब से पहले या किसी फेल से पहले आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये बात ले जाते हैं नेगेटिव में, नफी हालत में। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास हैं हुम मुअमिनून। हुम हमारे पास क्या है, ज़मीर मुनफसिला, फासला रखने वाली, अलहदा वाली ज़मीर। मुअमिनून हमारे पास कहाँ से आई हैं, ऊना ईना ईना। तो ये हमारे पास क्या है, हुम मुअमिनून। जब हम उसको नाफिया बनाएंगे तो यहाँ पे हम माँ लगाएंगे, माँ। ये पहली बात हुई, माँ हमने लगाया या वमा लगाया। वह हमारे पास क्या है, आतफा है। वमा हुम, अभी इस बात को जारी रखने के लिए वमा हुम मुअमिनून, ये मुअमिनून है और मुअमिनून को हम कौन सी हालत में लाएंगे, मफूली हालत में लाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा मुअमिनीन। उससे पहले हम बा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास हर्फ जार है ताकि ये बात जारी रहे। वमा हुम मुअमिनूना, वमा लग गया, एक तो वमा लग गया या सिर्फ मा लग गया, और फिर हमारे पास ज़मीर आ गई। और ज़मीर के बाद ये हमारे पास कायदा है कि जब भी माँ लगेगा, माँ के साथ ज़मीर और साथ में बात का जारी रहना। ज़मीर क्यों लगाए, ज़मीर मुब्तदा के तौर पर लगाएं, सब्जेक्ट के तौर पर लगाएं। मोमिनून हमारे पास खबर है और ये खबर वमा या माँ की वजह से कौन सी हालत में जाएगी, मफूली हालत में जाएगी। तो उससे पहले किसका इस्तेमाल होगा, हर्फ जार का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए वमा हुम, ये वमा आ गया, ये हुम वो पहले वाली। मुअमिनून से क्या बन गया, मुअमिनीना। और जब हमने मुअमिनून से मुअमिनीना बनाया तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, हर्फ जार, वमा हुम बिमुअमिनीना। तो ये हमारे पास दो टॉपिक, जुमला इस्मिया को ताकीद में लाना, ये 6 अल्फाज हैं, किताब से याद करने हैं, इसके मानी भी। और दूसरा है जुमला इस्मिया को नाफिया बनाना, 2 अल्फाज हैं माँ और लैस।